سادہ ترجمہ یہ ہے کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کلو من الطیبات ما رزقناکم، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے طیبات کھایا کرو، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تو واقعتاً تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ یہاں الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم کے دو ایسے واضح معنی ہیں جو پیش نظر رہنے ضروری ہیں۔ اول یہ کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے بہترین کھایا کرو۔ رزق میں ہر قسم کے رزق شامل ہیں، اور اچھا بھی اور بھی اچھا، اس سے بھی اچھا، تو یہ بات یہاں بہترین کے معنوں میں ہے، جو پاکیزہ ہو، جو تازہ ہو، جس میں سے خوشبو آ رہی ہو، صحت کے لیے مفید ہو، یہ ساری باتیں لفظ طیبات کے تابع ادا ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے ہر قسم کا رزق کھانے کی بجائے مومن کی شان یہ ہے کہ اس میں سے بہترین حصہ کھائے۔ دوسری بات یہ ہے کلوا من الطیبات ما رزقناکم، کہ مومنوں کو تو اللہ تعالیٰ طیب رزق عطا فرمایا کرتا ہے، اور یہاں طیب سے مراد ہے اس میں غیر اللہ کی کوئی ملونی نہیں، کسی غیر کا کوئی احسان شامل نہیں، ایسا پاکیزہ رزق ہے کہ جسے خالصتاً اللہ تعالیٰ نے مومن کو عطا فرمایا ہے، اور اس کی کمائی کے پاکیزہ ہونے کی طرف از خود اس میں اشارہ موجود ہے۔ اگر مومن کی کمائی پاکیزہ نہیں تو رزق کیسے پاکیزہ ہو جائے گا؟ گندی کمائی کا خریدا ہوا رزق خواہ بظاہر پاکیزہ ہو، دنیا کا بہترین رزق بھی ہو، مگر اگر گندی کمائی سے خریدا ہے تو اس کا سارا اثر گندا ہو جاتا ہے اور اس میں کوئی برکت باقی نہیں رہتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلوا من الطیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق عطا فرمایا ہے وہ طیب ہے، اور طیب ہی رہنا چاہیے، کیونکہ جو ہم عطا کرتے ہیں اس میں ناجائز کی ملونی نہیں ہوا کرتی۔ بس جو رزق تم کماؤ لیکن بظاہر تم کما رہے ہو اور پاک بھی ہو، اگر رزق گندی کمائی سے کمایا گیا ہے تو ہمارا رزق نہیں ہے پھر۔ یعنی اول خدا تو پیدا تو خدا ہی کرتا ہے، مگر وہ رزق نہیں جو بندوں کو دینا چاہتا ہے، اس لیے بندوں کی نیتوں کی، ان کے اعمال کی ملونی سے رزق گندا ہو جایا کرتا ہے۔ واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور اللہ ہی کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اللہ کا ہی شکر ادا کرو میں مضمون واضح ہے اور پہلی بات سے متعلق ہے کہ جب اللہ ہی عطا کرتا ہے اور سچا اور پاک رزق اللہ ہی دینے والا ہے تو پھر غیر اللہ کے شکر کی حاجت کوئی نہیں رہتی۔ کسی محسن کے حقیقی شکر کی حاجت نہیں رہتی۔ اگر کسی محسن کا شکر ادا کرنا ہے تو اللہ کے فرمان کے مطابق ادا کرنا ہے، یعنی دنیا کے تقاضے بھی پورے کرنے ہیں تو محض اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تقاضے پورے کیے جائیں، مگر دلوں کا رجحان خدا ہی کی طرف رہنا چاہیے، اور حقیقی شکر اسی کا ادا ہونا چاہیے، کیونکہ سب کچھ عطا کرنے والا اور سب پاکیزہ چیزیں عطا کرنے والا وہی ہے۔